محمد ارشد انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا شریعت میں تعویذ لٹکانا، تعویذ باندھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت میں تعویذ کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی آپ قرآن اور حدیث کے روشنی میں بتلا دیجیے۔ دیکھیے، تعویذ لٹکانے اور گلے میں تعویذ پہننے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعویذ کو پہننے سے منع فرمایا ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ پہنتے تھے، اور یہ کہ زمانے جاہلیت میں بناتے تھے اور وہ تعویذ شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس تعویذ میں شرکیہ الفاظ لکھے جاتے تھے، اور یہ کہ زمانے جاہلیت میں تعویذ کاہن لوگ بناتے تھے، اور کاہن لوگ اس تعویذ میں شرکیہ الفاظ لکھتے تھے اور شیطان کی مدد کے الفاظ لکھا کرتے تھے، شیطان سے وہ پوچھ لیتے تھے کاہن لوگ۔ تو ایسی تعویذ پہننے سے، باندھنے سے، اسی طریقے سے بنانے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں ایسی تعویذ کے سلسلے میں اتنی سختی سے منع فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک بتلایا ہے۔ حدیث میں ہے، عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور اس جماعت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کو بیعت فرما لیا اور ایک کو بیعت نہیں کیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے 9 لوگوں کو بیعت کر لیا ہے اور ایک کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ ان صاحب نے جیسے ہی آپ کے کلمات یہ سنے، فوراً اپنے ہاتھ کو گلے میں ڈالا اور تعویذ کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیعت فرما لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی، باندھی، اس نے شرک کیا۔ علماء کرام نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ شرک سے مراد یہ ہے، یعنی علق تمیمۃ فقد اشرک، اس میں ایسی تعویذ مراد ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ پہنتے تھے اور شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے تھے، اور ایسی تعویذ جو قرآن اور الفاظ کے ذریعے، قرآن اور دعائے معصورہ، ادعیہ معصورہ، طب نبوی سے بنائے گئے ہوں، تو ایسی تعویذ کے بارے میں شریعت میں گنجائش ملتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اسی طریقے سے ان کے بعد، یعنی تبع تابعین کا جو زمانہ رہا ہے، ان لوگوں سے قرآن کریم اور ادعیہ معصورہ کے ذریعے سے دم کرنا ثابت ہے، اور یہ تعویذ دم کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا اگر تعویذ ایسی چیز سے بنایا جائے جو قرآنی الفاظ کے ذریعے سے بنایا جائے، ادعیہ معصورہ کے ذریعے سے بنایا جائے، طب نبوی کے ذریعے سے بنایا جائے، تو شریعت میں اس کو مباح اور جائز کہا جا سکتا ہے، اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن تعویذ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اپنی زندگی عبادت والی، اطاعت والی اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والی بنانی چاہیے۔ تعویذ میں پڑھ کر کے آدمی سکون اس کا چھن جاتا ہے، اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، اسی کے پیچھے بس چلتا رہتا ہے اور عبادت اور اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت میں تعویذ کو جائز اور مباح اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ 3 چیز پائی جائے۔ ایک یہ کہ جائز مقصد ہو، دوسرے یہ کہ اس کو مؤثر ذات نہ سمجھا جائے، بلکہ تعویذ بھی ایک جیسے دوا کے ذریعے سے آپ علاج کرواتے ہیں اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے علاج کرواتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی تعویذ لٹکانا یا باندھنا، پہننا، یہ بھی علاجوں میں سے، اسبابوں میں سے ایک سبب ہے۔ اس کو مؤثر بذات نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا بھی فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ قرآنی آیات اور ادعیہ معصورہ کے ذریعے سے ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو تعویذ پہننے کی گنجائش اور جائز ہے، اور اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے، یعنی جائز مقصد نہ ہو
اور مؤثر بھی ذات اس کو سمجھ لیا جائے، قرآنی آیات کے ذریعے سے وہ تعویذ نہ بنے ہو، تو بالکل شریعت میں ایسی تعویذ کو منع کیا گیا ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کو فقد اشرکا سے تعبیر کیا ہے۔